بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ابھی ہم نے ایک ایسی تکلیف، بیماری اور برائی کا ذکر سنا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ اس برائی سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس وقت دنیا میں جو شر پھیلا ہوا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس میں حسد کا بڑا دخل ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی سے حسد کر بیٹھتا ہے۔ ابھی جیسے مثال دی تھی تعلیم میں کہ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے ان کے بیٹے کو قتل کیا۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل ہے وہ انسان کا، تو وہ حسد کی بنیاد پہ ہوا تھا۔ اس وقت جو صدقات کرتے تھے، کوئی تھا نہیں جس کو صدقہ دیا جائے۔ چلو پرندے، چرندے، جانوروں یا درندے ہوں گے، ان کو کھلانا بھی صدقہ ہو جاتا ہے، لیکن درندہ ہی ہوتا ہے، اسے کوئی صدقہ دینے جائے گا اسی کا صدقہ کر دے، وہ ہو سکتا ہے۔ درندہ تو درندہ ہی ہے، اسے کیا پتا ہے کہ یہ کیوں آیا ہے۔ یہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالی حفاظت کرے تو حفاظت ہو جاتی ہے۔ بہت لوگ ہیں جو درندوں میں بھی زندہ رہتے ہیں، اللہ زندہ رکھتے ہیں۔ اور دنیا میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو درندوں میں بھی ان کے بارے میں ادب اور دہشت، ڈر بٹھا دیتا ہے کہ اس کو نہیں چھیڑنا، یہ رب کا پیارا ہے۔ اور ایسے واقعات ہیں، صحابہ کے تو بہت ہیں۔ صحابہ چونکہ اللہ کے بہت پیارے تھے، جس چیز سے اللہ منع کر دیتا اس سے منع ہو جاتے تھے، اور جس چیز کو کرنے کو کہتا تھا اسے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ان سے راضی تھا، اللہ ان سے راضی تھا، وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ کی ہر بات مانتے تھے وہ۔ آج کسی کو کہو کہ بھئی تو سمیک پیتا ہے چھوڑ دے، تو افیم کھاتا ہے چھوڑ دے، تو ڈڈے پیتا ہے چھوڑ دے، تو نشہ ور چیز کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اگل بگل حتیٰ کہ بیڑی سگریٹ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے لوگ۔ اگر غلطی سے عادت پڑ گئی بچپن میں، کسی ایسے دوست سے دوستی کر لی کہ وہاں سے بیڑی سگریٹ کی علت لگ گئی۔ کوئی بیڑی سگریٹ ایسی نہیں ہے جو ماں کے پیٹ سے لگی، پینا سکھایا ہو، یہ تو ایسی لگتی ہے، شیطان سکھاتا ہے، ٹھیک ہے دیکھ اسے۔ جب کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھتا ہے نا، تو وہاں سے پھر اس کی عادت لگتی ہے۔ یہی سمیک کا ہے، یہی نشے کا ہے۔ شراب میں تو ہم نے دنیا میں یہ بھی کہتے سنا لوگوں کو کہ جی ٹینشن ہو رہی تھی اس لیے پی لی، یعنی مرض کا علاج زہر، ٹینشن کا علاج ہے اللہ کا ذکر،
اللہ کے ساتھ جوڑو، جس کی طرف سے فیصلہ ہوا اسے راضی کرو، رو اس کے سامنے بیٹھ کر کہ میرے رب معاف کر دے، میں مصیبت میں ہوں. وہی تو کرے گا نا، کون کرے گا؟ الٹا ہو گیا. اس نے کہا تھا میرے بندے شراب کے قریب نہ جائیے، ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پی لی. اللہ کہہ گئے تو الٹا کام کر لیا تو نے، اور مصیبت میں اور لے لی. ایک ٹینشن کیا دور ہوئی، تو نے تو جہنم خرید لی. ہم تو تجھے تکلیف اس لیے دے رہے تھے تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اگر کوئی راستے میں کسی کو کوئی چور ڈاکو مل جائے اور وہ کہے تیرے پاس جو کچھ ہو دے دے، اور نہیں تو تیری گردن اتاروں گا، یہ تو پرانی بات ہے. اب تو ریوالور ہے، وہی کہتا ہے یہاں رکھ کے کہتا ہے اب ماروں گا گولی، جو کچھ ہو دے دیں. پرانے زمانے میں تو خنجر رکھتے تھے نا، 100 سال پہلے. اب ہتھیار چل گیا، ریوالور، بندوق، یہ چل گیا. اب بندہ کیا کرے گا اس وقت؟ جو بھی کچھ ہے سب دے دے گا، جان بچائے گا اپنی. عقل مند ہے نا، کہے گا یار جو تو لے لے میری جان چھوڑ دے. حتیٰ کہ کپڑے بھی اتار دے گا، ننگا ہو جائے گا، میرے کپڑے بھی لے لے، ننگا ہو جائے گا. ہوتا ہے ایسا، لیکن میری جان بخش دے. یہاں اللہ دیکھ رہا ہے ایمان کو. میرے بندے سب کچھ لگا دے، ایمان نہ کھوئیے اپنا. چاہے جان بھی چلی جائے، ایمان نہ اپنا خراب کریے. کچھ بھی ہو غلط قدم نہ اٹھائیے. لیکن چلیے اب جان چھڑوانے کے لیے اس نے سب کچھ لگایا. عقل مند آدمی ایمان بچانے کے لیے سب کچھ لگا دیتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر کسی کو کہو کہ یار یہ سگریٹ نہ پیا کرو، بیڑی نہ پیا کرو، شراب اور افیم، ڈوڈے اور سمیک تو بہت دور، بڑے بڑے نشے ہیں وہ تو. لیکن جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ ہوکا نہ پیو، بیڑی نہ پیو، سگریٹ نہ پیو، تمباکو نہ کھاؤ، پان میں بھی نہ کھاؤ، ہاتھ پہ مل کے بھی نہ اس کو کھاؤ، تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے میں کیا کروں. بعض کیا کہتے ہیں جس کے بغیر تو میری لیٹرین بھی نہیں آتی. ایسا مزاج ہے ہمارا کہ دیکھو کمال ہے، کتنا جادو ہے اس میں کہ ادھر ماچس لگائی اور بیڑی یہاں لگی، لیٹرین نیچے، اور ابھی یہاں بھی نہیں آیا لیٹرین نیچے. نفسیاتی معاملہ ہے، ورنہ بیڑی کا کیا مطلب ہے لیٹرین سے؟ کمال ہے کہ ایک آدمی نے ابھی لیٹرین میں بیٹھ کے ماچس کی تلی لگا کے بیڑی ابھی لگائی ہی نہیں اور لیٹرین صاف ہو گئی. اسے سوچنا چاہیے کہ بیڑی کا اور لیٹرین کا تعلق نہیں، نفسیاتی معاملہ ہے، سوچ کا معاملہ ہے. تو خیر چلیے، وقت تھوڑا ہے، میری بھی صحت اچھی نہیں ہے، آج بخار ہو رہا ہے. صحابہ کیسے تھے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صدیوں سے ان کے باپ، دادا، پردادا، شکر دادا شراب پیتے تھے، اور شراب ایسی پیتے تھے ان کے گھروں میں 100 سال پرانی شراب ہوتی تھی. لکھا ہے تاریخ میں کہ شراب جس کے گھر میں جتنی پرانی ہوتی اس کی عزت ہوتی. آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی پرانی شراب رکھتا ہوگا بندہ، پرانی سے پرانی. جب مہمان آتا تھا تو اسے کہتا تھا یہ 80 سال پرانی شراب ہے بھائی.
100 سال پرانی، تو اس کی عزت ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. کیونکہ لوگ اس وقت تعلیمات سے گمراہ ہو چکے تھے. انبیاء علیہ السلام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک 500 ساڑھے 500 سال کا فاصلہ ہے. اتنے دنوں میں تو پتہ نہیں کتنی خرابیاں آ جاتی ہیں. گمراہ ہو گئے، گندا کھانے لگے، ساری برائیاں آ گئی. معاشرہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، ان کو سمجھاؤ، اللہ کے نبی نے بڑی تکلیفیں اٹھائی. کتنا پرانا بگڑا ہوا معاشرہ آہستہ 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 بتاتے چلے گئے، بتاتے چلے گئے. 23 سال میں زندگی بدل گئی لوگوں کی. ایک آدمی کھڑا ہوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاروں طرف سے مار پڑتی تھی. کیوں ہمارے خلاف بولتا ہے تو ہمارے باپ دادا کی تعلیمات کے خلاف بولتا ہے. جو سینکڑوں سال سے ہمارے یہاں رواج میں چلا رہا ہے اسے توڑتا ہے. ہم نہیں مانتے. لیکن محمد رسول اللہ کہتے تھے نہیں بھائی، اللہ کا حکم ہے، یہ مان لو، تمہارے لیے خیر ہے، اس میں برکت ہے. بہرحال جب لوگوں نے ماننا شروع کیا، مانتے چلے گئے، معاشرے میں نور ہی نور ہو گیا. تکلیف ضرور آئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شراب اتنی پرانی پیتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو شراب حرام ہو گئی ہے، اللہ شراب کو منع کرتا ہے، شراب نہیں پینی، کیسے ماننے والے بنے وہ کہ جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا پھینک کے مار دیا. کیسی عظمت آئی، کیسی محبت تھی. اور جس کے منہ میں تھی اس نے کلی کر دی، ایک دم نکال دی. اور جس نے 5-7 منٹ پہلے پی تھی اس نے انگلیاں مار کے پیٹ میں سے باہر کاٹ دی. کہا حرام ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، ہمارا رب منع کرتا ہے، اس کو مت پیو. یہ تھے ماننے والے. ہماری تو بیڑی سگریٹ چھوڑتے بھی جان نکلے. اگر کسی کو بیڑی چھوڑ دے جان نکلے. ارے جس کا باپ شراب پیتا ہو، جس کا دادا شراب پیتا ہو، جس کا پردادا شراب پیتا ہو، اس کے تو خون میں اس کا اثر تھا. اس کے باوجود جب ماننے والے بنے اللہ کی تو کیا کہتے ہیں کہ بس اب اللہ میں نے منع کر دیا، اب نہیں پینی. لکھا ہے کہ شراب گلیوں میں ایسے چلی تھی جیسے برسات کا پانی چلتا ہے. لوگوں نے مٹکے اٹھا کے باہر پھینک دیے، گلی میں مارے دے کے جائے چلو آج حرام ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، حرام ہو گئی ہے. ایسے ماننے والے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے لوگ بنے. اب ان کا کیا بنا؟ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ اتنے وفادار بنے کہ قربانیاں دے دی کہ جو کچھ وہ کہے گا وہ کریں گے، جو نبی کہے گا وہ کریں گے، جان جائے، مال جائے، ایمان نہ جائے، سب کچھ چلا جائے، ایمان نہیں جانا چاہیے. میرا رب کہہ رہا ہے کہ شراب مت پی، اب شراب نہیں میں پینے کا. بہت پھر ان سے راضی کیوں نہ ہو اللہ میاں، جو اللہ میاں یوں کہے پہلی میرے لیے قربانی دے رہا ہے میرا بندہ. کتنی طلب ہے اس کو شراب کی، لیکن وہ میرے کہنے پہ چھوڑ دی اس نے. اب میں اس کا جو میرا یہ ہے بات. تو ہم مانتے تو ہیں نہیں اس کی، پھر کیا کہیں اسے، ہماری دعا قبول نہیں کرتا. ارے بوڑھے آدمی وہ تو قبول کرتا ہے. ہم کتنا قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنے کی بات ہے. ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج مار رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، زمین پہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہوا اس کی لے رہے ہیں جو چلا رہا ہے. یہ آکسیجن جو یہاں آپ لے رہے ہیں کس نے دی ہے؟ مول لینی پڑ جاتی نا تو زندہ نہیں رہتے پھر لوگ. لیکن وہ سب کو دے رہا ہے آکسیجن.
یہ درخت ہمارا خادم بنا رکھا ہے، یہ ویسے ہی نہیں کھڑا، یہ بہت کچھ دے رہا ہے۔ کس کے حکم سے؟ اس کے حکم سے۔ اب یہ ہمیں آکسیجن پہنچا رہا ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ ہم اس کے کتنے ہیں؟ پھر کہتے ہیں جو وہ ہماری سنتا ہی نہیں۔ ارے ماننا ہے کتنے ہم اس کی نہیں مانتے ہو، ہماری کیوں ماننے؟ ہم اس کی مان لیں، راضی ہوں اس سے، تکلیف میں بھی راضی ہوں، راحت میں تو راضی، راحت میں تو موج کرے بندہ، من نے یوں بنایا، من نے یوں کرا، من نے یہ کرا، کبھی نہیں کہتا اللہ میاں نے کرا۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے کرا۔ ترقی سی ہو جاوے تھوڑی سی تو ایک دم غرور آ جائے گا جو من نے یہ کرا، من نے یہ کرا، من نے یہ کرا۔ کبھی نہیں کہتا میں نے کچھ نہیں کرا، میرے رب نے کرا۔ ہاں، اس نے مجھے پیدا کیا، مجھے پانی کے قطرے سے بنایا، ناپاک قطرے سے بنایا، کچرے خون سے بنایا، کہاں سے پہنچایا، کہاں بنا، کیسے بنا، بنانے والا وہی ہے۔ آج ہم بیٹھے دیکھ رہے ایک دوسرے کو، ایسے ہی تھے کیا؟ غور کرو، جب ناپاک پانی تھے، باپ کی ہڈیوں میں سے ناپاک پانی ماں کے پیٹ میں گیا تھا، ناپاک رستے سے گیا تھا، ناپاک راستے سے دنیا میں آیا، کیسے بنا دیا؟ بنانے والا کون ہے؟ بس زمین پہ آئے، تکڑے ہوئے، اجایا، غرور آ گیا، میں ہی سب کچھ ہوں۔ اللہ کہتا ہے غور تو کر لے، میں نے تجھے بنایا، تیری ساری چیزیں میں نے ہی تو بنائی۔ کتنی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کتنی طاقت رکھتا ہے، روز کتنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اور صحیح، چاہے وہ انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، حیوانات یعنی چوپائے، گائے، بیل، بھینس، چاہے وہ پرندے ہوں، چاہے وہ درندے ہوں، درندے سے مراد جنگل میں رہنے والے بھیڑیے، شیر، چیتے، لگڑ، بگے، کتے، کھانے پینے والے، ماس، خون پینے والے، سب اللہ پیدا کرتا جا رہا ہے، اور ہر ایک چیز کو اس کا رنگ روپ دے دیتا ہے۔ کہاں ہے کارپینٹر؟ ہم ایک مکان بنا ہوا، کارپینٹر کو ڈھونڈتے پھرے، ماں کے پیٹ میں کارپینٹر کہاں سے آیا بھائی؟ بھول گیا بندہ، بھول گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کے ساتھ رکھے۔ تو صحابہ جب اتنی محبت کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ ان کو چاہتا تھا، اور اللہ ان کی طرف سے ہر ایک چیز، ہر ایک، یعنی شیر کے دل میں بھی ڈر بٹھاتا تھا۔ کیسے میں بتاؤں آپ کو؟ ایک صحابہ کی جماعت تھی، وہ چلی جا رہی تھی، ایک جگہ انہوں نے خیمے لگانے لگ گئے۔ ایک صاحب آئے وہاں جنگل میں، کہنے لگا بھائیو یہاں کہاں بیٹھے، آپ کہاں لگا رہے ہو خیمے؟ کہ کیا بات ہے؟ کہ یہاں تو چیتے، شیر، درندے ہیں بہت ہی جنگل میں، اگر وہ آ گئے نا تو کھا جائیں گے آپ کو، اور بڑی تعداد ہے، اوپر رہتے ہیں، کبھی کبھی وہ آ جاتے ہیں ادھر، آپ آگے چلے جاؤ کہیں، یہاں سے 20-30 5-7 کلومیٹر جا کے لگا لو اپنا ڈیرا۔ تو ایک صحابی کہنے لگا لگاؤ، نہیں لگا لو، ہم جیسے ہوتے نا ٹھاؤ بھی جلدی جلدی ٹھاؤ، شیر آ جائیں گے، ابھی آنے والے ہو رہے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ صحابہ کا جو امیر تھا، کہنے کا لگاؤ، یہاں لگاؤ، بیڑی دیکھی جائے گی جب آئیں گے۔ تو لگانا شروع کر دیا۔ تو ایک صاحب کو بولا کہ تم جاؤ، وہ ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاؤ کہ کیا کہوں جناب؟ کہ یوں کہیو، او شیرو، او چیتو، او بھیڑیو، او درندو، آج ہم یہاں ٹھہریں گے، محمد رسول اللہ کا صحابہ کرام ہیں، ہمارے پاس نہ آئیو،
ادھر نہ آئی جو کوئی بھی. اچھا جی کہہ دیتا ہوں. وہ ٹیلے پہ گیا, اس نے کانوں کے ہاتھ لگا کے آواز لگائی, جنگل کے شیروں, چیتو, او درندو, ہمارے امیر نے کہا ہے تمہیں جنگل سے آج ایک طرف ہو جاؤ, ہم یہاں قیام کریں گے. تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیر وہاں سے گزرے, شیرنی اپنے بچے کو لے کے ایسے گزری جیسے کوئی پیچھے سے ہانک رہا ہو, انہیں چلو 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 چلو. لوگوں نے جاتے دیکھے کہ وہ چارے چلے. تو جب اللہ کو راضی کر لے بندہ تو یہ ہوتا ہے, اور اگر اللہ کو راضی نہیں کرتا تو پھر تو میں کچھ بھی کہو چاہے شیر گھر میں آ کے کرتے کام. اور جب خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے بندہ زمین پر, تو پھر جو وہ کہتا ہے اللہ وہ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ کہہ رہا ہے نا وہ مان لیو. ہمارے پردادا کے پیر بھائی تھے ریڑھی تاج پورے کے, ان کا نام تھا ولی محمد صاحب, خلیفہ ولی محمد. وہ بڑے فقیر تھے, اللہ والے درویش تھے. ہمارے پردادا کے انتقال کے بعد ہمارے والد محترم کی پرورش اور دیکھ بھال انہوں نے کی تھی. وہ اپنی اولاد کی طرح محبت کرتے تھے ہمارے حضرت سے. ہمارے والد محترم میرے ابا میرے پیر صاحب اکیلے تھے, نہ بھائی کوئی, بہنیں تھی وہ شادی ہو گئی تھی. حضرت پیر صاحب, بڑے پیر صاحب پردادا, ان کے چھوٹے ہمارے دادا حاجی ابراہیم صاحب میرے دادا ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے اونچے درجے کے فقیر اللہ والے تھے. ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا کچھ سالوں کے بعد. تو چونکہ ہمارے حضرت کی عمر بہت کم تھی, 30-32 سال, تو وہ روحانی سلسلہ تھا. ہمارے پردادا کے وہ پیر بھائی تھے, بڑی محبت کرتے تھے اور یہاں تشریف لایا کرتے تھے. 15 دن یہاں رہتے تھے, اللہ اللہ کرتے تھے. اور ہمارے ابا جی کا خاص خیال رکھتے تھے کہ نہ ابا رہے نہ دادا رہے, میں یہیں رہوں گا. وہ بڑے پیارے بندے, اللہ کے پیارے انسان تھے. ان کا واقعہ یاد آیا مجھے. ایک بار وہ اپنے جموال جو یہ مویشی پالتے ہیں گوجر لوگ بیچارے, بہن سے گایاں رکھتے ہیں, وہ لکھتے گئے ان کو تو جنگل میں. تو وہاں لگ رہا تھا شیر, تو شیر نقصان کر رہا تھا. تو میاں صاحب ولی محمد صاحب سے کہنے لگے وہ لوگ, جی حضرت یہاں شیر تنگ کرے ہمیں, اب پھر میں کیا کروں, میرے پاس کوئی بندوق ہے, ماروں گا میں اسے. کہ جی بندوق والے کو بلا لو, مار دے گا. اب جی مارنا مورنا کس کا, دعا کر دو وہ کہیں اور چلا جائے گا. اچھا چلو دعا کریں گے, آؤ میری ساتھ آ جاؤ. کدھر ہے وہ شیر؟ جدھر وہ رہا تھا ادھر ہی چل دیے. لوگ کہنے لگے جی حضرت کہاں جا رہے, وہ حملہ کر دے گا. کہنے لگے اسے دیکھیں بھی کہاں رہے وہ. اب چلتے رہے, تھوڑی دیر میں 2-4 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ جنگل سے آئی گیا دبکتا ہوا, پھیں کرتا ہوا. سارے مرید بھاگ کے, حضرت میاں صاحب کھڑے رہ گئے. میاں صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا, میرے کہاں ہیں لوگ, دیکھا کوئی بھی نہیں. تو حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں لو بھائی, بہنسوں کے بدلے پیر صاحب گیا آج, بہن سے بچ جائیں پیر صاحب نہ بچے. ایسے لوگ ہیں میرے, یہ بھاگ گئے اپنی جان بچا کے اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے. کہنے لگے کہ ایسے ہوں مرید ایسے ہوں کہ ہماری بہن سے بچ جائیں, پیر صاحب چلا جاؤ. لو بھائی, کہنے لگے جب وہ شیر آیا, 2 لوگ دور کھڑے ہوئے کہ آج تو حضرت جی گئے. بہت کام خراب ہوا, منع بھی کر رہے تھے ادھر نہ جاؤ. وہ لوگ کہتے ہیں جب شیر آیا تو حضرت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کتے کی دم جیسے کرتا ہے نا کتا, ایسے کرنے لگ گیا. حضرت نے فرمایا آجا میرے پاس.
اب وہ بیٹھ گیا اور دم ہلانے لگا. حضرت کیا بول رہے انہیں تو پتہ نہیں تھا، دور تھے نا، اپنی جان کی پڑ رہی تھی. اب حضرت نے کیا بولا کیا نہیں، وہ اٹھا اور پیچھے چلنے لگا. مڑا نہیں، پچھلی سائڈ میں چلنے لگا، بیک ہونے لگ گیا، جیسے پیچھے ہٹ کے کچھ چھلانگ مارنی ہو. لیکن اس کی گردن جھکی ہوئی تھی، وہ پیچھے ہٹتا جا رہا تھا. تو جب چلا گیا کافی دور تو حضرت دیکھتے رہے اس کی طرف، کھڑے آسا لیے کھڑے تھے ایسے. بڑے لہیم شہیم بندے تھے، میرے خیال میں میاں صاحب میں ہوگا 1.5 کنٹل وزن، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے. عمر بھی اس وقت 80 کے قریب ہوگی، نگاہ بھی کمزور تھی تھوڑی. لیکن کھڑے رہے اور دیکھتے رہے، وہ پیچھے ہٹتا رہا ہٹتا رہا ہٹتا رہا. تو جب وہ کافی دور ہو گیا تو حضرت نے 3 مرتبہ اللہ اللہ کی ضرب لگائی. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت میاں صاحب نے اللہ اللہ 3 مرتبہ کہا کہ پہاڑ ایسے ہل رہے تھے جنگل میں، ایسا تھا جیسے پتہ نہیں کہاں سے آواز آ رہی ہے، پورا زمین جنگل میں سے آواز آ رہی تھی. اور نہیں لگتا کیا ہے، کیسی آواز ہے یہ. میاں صاحب ایک انسان ہے، لیکن اتنی دور سے ایسی آواز لگ رہی تھی ان لوگوں کو جیسے ہمارے پاس ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب 3 مرتبہ اللہ اللہ کہا اور پھر کہا چلو چلتے ہیں، واپس ہو گئے. واپس آئے، جو لوگ آئے دوڑے، جی حضرت جی حضرت. بھائی حضرت اجرت کس کا، جو مجھے کھا لیتا ہو. ہاں بھائی تم تو بڑے جی پیر مرید ہو میرے ہیں، اسی لیے بیعت ہو، مرید مجھے اپنا پیر بنایا، ابھی شیر کے منہ میں دے دو. ہاں جی نہیں حضرت نہیں تھا، وہ تھا جی. ارے نہیں، تم نے تو مجھے دے دیا تھا تم، میرے رب نے بچایا مجھے، تو میرے اللہ نے مجھے بچایا. جہاں تک اس ولی کی اللہ کی آواز گئی تھی، آج اس بات کو 65 سال ہو گئے ہیں، وہاں آج بھی شیر نہیں آتا. یہ ہے اللہ کے پیارے بندے کی آواز ہے نا. جتنی دنیا میں جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر انہیں پوجنے لگے ہیں، وہی لوگ تو ہیں جو اسے پوجا کریں تھے. انہوں نے اس کو راضی کر لیا، دنیا ان کے پیچھے پڑ گئی. چاہیے تو یہ تھا جس سے یہ راضی ہوئے اسے ہم بھی راضی کریں گے. وہ ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، سب کو پالنے والا وہی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس کی جس نے، جو پالنے والا ہے سب کا، وہی تعریف کے لائق ہے. تو پیارے بھائیو، خدا کو راضی کرنا، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. بس اس کے کہنا مان لیں. اب یہ حسد کا جو ذکر آیا تھا، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت کرے. حسد کیا ہے عبارت کر دوں. حسد کا مطلب ہے، بہت سے لوگ عربی نہیں جانتے، جو یہاں پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں، جو چنا جنہوں نے وہ بھی جانتے ہیں. حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کے جلنا. کسی کے پاس اچھی زمین ہے، ذمہ دار ہے، اب ذمہ داری جڑ رہا اسے دیکھ کے، اس کے پاس اتنی زمین کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس پہ اتنی کیوں ہے. کسی کا بڑھیا مکان ہے، اسے دیکھ کے یار اس پہ اتنا بڑھیا مکان کہاں سے آیا ہے، جڑ رہا ہے. کوئی بیچارہ 1 کروڑ کی کار لے آیا، اس کے بڑا کار رہا ہے، جڑ رہا اندر ہی اندر، پھک رہا. کسی کا کاروبار اچھا ہے، جڑ رہے، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں ہے. اسے حسد کہیں. اس حسد کی وجہ سے دنیا میں فتنے برپا ہو رہے ہیں. جادو بھی اسی کی وجہ سے کریں لوگ اکثر. جو جادو ہے نا، اکثر
100 میں سے 95 لوگ حسد کی بنیاد پہ کریں کہ اس کا کاروبار بند ہو جائے، اس کی دکان اتنی اچھی کوئی چل رہی، کسی بدراخ لا کے اس کا آگے کھڑا دیں گے، کسی کا کچھ لا کے گھیر دیں گے، سور کا دانت گھیر دیں گے، کچھ اور گھیر دیں گے، گندی چیزیں ڈال دیں گے، اب اس کا کاروبار بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، انویسٹر ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ وہ یہ جو اس کے دل میں آگ ہے، جو وہ کر رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا اوپر، دیکھو میرے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے یہ کہ میں جس کو جتنا دوں گا میں دوں گا، اسے کیا تکلیف ہے؟ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ حاسدین جہنمی ہیں۔ ابھی آپ نے سنا، ابھی وقت نہیں رہا، 10 منٹ اوپر چلے گئے۔ حسد کرنے والا کیا فرمایا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور حسد کرنے والے کے بارے میں 5 تکلیفیں بتائی کہ 5 مصیبتوں کا شکار ہو جائے، بے چین نہیں رہے ہر وقت ہی سے۔ وہ لوگوں کو کہتے سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ آج اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہیں، دوسرے کی راحت سے پریشان ہیں۔ یہ وہی چیز ہے نا کہ حسد سے پریشان ہے، حسد ہے۔ سگا بھائی سگے بھائی سے حسد کر رہا ہے۔ وہ جو حابیل قابیل کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ ابھی جو کتاب میں آیا تعلیم میں وہ یہ ہے کہ صدقہ دینے گئے تھے دونوں بھائی، تو اس زمانے میں جس کا صدقہ قبول ہوتا، آسمان سے کوئی چیز آوے تھی وہ اٹھا لے جاتی، اب جس کا قبول نہیں ہوتا وہ وہیں پڑا رہ جاتا۔ اب دونوں بھائیوں نے کرا، ایک کا قبول ہو گیا وہ اٹھا لیا، دوسرے کا رہ گیا۔ اب جس کا رہ گیا تھا اسے آیا حسد کیا، یار میرا رہ گیا، اس کا گیا، بس اس نے تو اٹھایا، پھوڑا، مارا، تھوڑا برو قتل کر دیا، حسد کی بنیاد پر کہ میرا کیوں نہیں قبول ہوا، ایسا ہوا۔ جو لکھا کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ مریں گے نا، قتل ہوں گے، سب کا بوجھ اس پہلے قتل والے قاتل پہ ہے، اس نے قتل کی ابتدا کری۔ جو کسی برائی کو جنم دے گا دنیا میں اور وہ برائی چلے گی تو اس کا گناہ اس برائی کی بنیاد رکھنے والے کو بھی ملتا رہے گا۔ جتنے لوگ اس پاپ کو کریں گے گناہ میں وہ شامل رہے گا جس نے وہ شروع کرایا۔ اور کوئی نیک کام دنیا میں شروع کرے گا، جتنے لوگ اس نیک کام کو کرتے چلے جائیں گے اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا جس نے وہ نیک کام کی بنیاد رکھی۔ تو اس لیے نیک کرنا چاہیے اور بھائی اپنے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ دیکھو اگر دل میں حسد ہے نا، یہ تو حسد کا ذکر آ رہا تھا، لیکن برائیاں بہت ہیں، تکبر بھی ہے، اہنکار کہیں جس کو، اور ایک ہرس بھی ہے۔ ہرس کس کو کہتے ہیں؟ اس کے پاس جو ہے میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ لالچ بھی ہے، یہ اندر کی بیماریاں ہیں۔ آدمی لالچ میں پتہ نہیں کیا کیا کرے۔ ابھی ذکر آیا تھا کتاب میں کہ کہیں بیچارے، اگر مثال دوں، باہر کھڑے ہوں 2 ریڑھی والے، وہ بیچارے سیب یا سنترا پھل فروٹ بیچ رہے ہوں، 5 روپے کلو، 5 روپے کلو، دوسرا کہنے لگ جائے 4 روپے کلو، 4 روپے کلو، تیسرا کہنے لگ جائے 3 روپے کلو۔ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو سیب ہی ہے۔ اب یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، ایسا نہ کرو۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ، جلدی میں عرض کر دوں، ان کا کھانا لینے گئے بازار میں، ان کا خادم، تو وہاں بازی لگ رہی تھی بیچنے والوں میں ریڑھی پہ، تو وہ سستی لے آیا۔ مختصر عرض کر دوں، واقعہ لمبا ہے، کہ بھئی یہ کیا اتنے سے پیسوں میں اتنا سارا، کہ جو وہاں ان میں لگ رہی تھی آپس میں، وہ کہہ رہا تھا میرے پتہ لے لے، وہ کہا میں اتنے کی دوں، میں اتنے کی دوں، میں اتنے کی دوں۔ رہی تو حضرت امام صاحب نے فرمایا بھائی ہم تو کھانے گے نہیں، اسے اٹھا لے دو یہاں سے۔
یہ تو کھڑا نہ چاہے سے، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، واپس لے جاؤ، اٹھاؤ میرے سامنے سے۔ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی بات۔ اپنے پیسے سے منگایا اور ہم کسی بندے ہیں، ہم تو خوش ہوں، ارے واہ واہ مزہ آ گیا، وہ 10 روپے کا کہہ رہا تھا، ہم 5 روپے میں لیا ہے۔ ارے بھائی نقصان بھی تو کر کے آئے ہو، کس کا نقصان کر کے آئے ہو؟ انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ ایسا کیا کمی ہے؟ امام اعظم بڑے پرہیزگار تھے، ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، بہت سخت دھوپ تھی، گرمی، لو چل رہی تھی۔ ایک آدمی نے کہا ساتھی نے کہ حضرت اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جو، تھوڑی دیر آرام کر لیں، تھک گئے۔ جگہ دیکھی ایسے، کہنے کہ تھوڑا آگے چلیں گے، تھوڑا آگے چلو۔ آگے چلے تھوڑا آگے، پھر ایک درخت آیا کہ یہاں بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ کہا حضرت وہاں کیوں نہیں بیٹھے اس درخت کے نیچے؟ کہ یار جس کا وہ درخت ہے نا وہ میرا مقروض ہے، میں اس سے کوئی نفع نہیں اٹھانا چاہتا، سود ہو جاتا اگر اس کے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا، میں وہاں نہیں بیٹھتا۔ تو اتنا پرہیز تھا ہمارے یہاں تو، اور دبکل جی اوے تجھے میرا دینا ہے۔ آج اتنی خرابی ہے نا، اللہ کا ڈر نہیں ہے نا دل میں۔ ڈر ہو تو یہ بات کریں کہ مالک وہاں نہیں ہے، لیکن ڈر اس کا ہے جس کا وہ بندہ ہے۔ کہا میں اس کے درخت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا، یہ مقروض ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے نام سود لگ جائے، میں نے قرض دے کے اس کے درخت کے نیچے آرام کیا، میں نہیں کرتا اس کے۔ اور ہم تو دب کے کریں، ڈٹ کے کریں، اور دے 10 روپے اوپر رکھ کے دے اس میں۔ اور سودی کاروبار تو عام ہے آج۔ یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں میرے بھائیوں، اور آنے والی ہو رہی ہیں؟ کہاں غافل ہیں ہم؟ بڑی بڑی مصیبتیں لٹک رہی ہیں آسمان پہ، جن کا دنیا میں کوئی علاج نہیں، سوائے اچھے اعمال کے، سوائے اس کے کہ ہم اس کے بن جائیں جس کے قبضے میں یہ عذاب ہے، سوائے اس کے کہ اس کے بن جائیں جس کے قبضے میں یہ ہوائیں ہیں، یہ سارے طوفان ہیں، یہ سارے جو آسمان پہ پتھر لٹک رہے ہیں، اگر یہ گر جائیں تو زمین نہیں بچتی۔ جس نے ان کو روک رکھا ہے اسے راضی کر لینا۔ اب بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں کھڑی ہیں۔ کیا بات ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اللہ کو بھول گئے، حرام کام کرنے لگے، چمڑی ادھیڑ رہے ہیں لوگوں کی، سود پہ سود، سود پہ سود۔ سودی بازار بڑا تیزی پہ چل رہا ہے اس ٹائم، اور جہاں سود ہوگا نا وہاں برکت نہیں ہونے کی، یاد رکھیو یہ بات۔ آج برکت اٹھ چکی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، کروڑ پتی بھی پریشان ہے، ارب پتی بھی پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کاروبار صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اور حسد جیسی بیماری سے، تمام جتنی دل کی بیماریاں ہیں روح کی، سب سے بچا لے۔ پیارے بھائیو، اگر دل میں سے کچھ نکلے گا نا ناپاکی، تو پھر اللہ کا نور آئے گا۔ ساری رات اللہ اللہ کرو لیکن دل کو ناپاک رکھو غلط سوچ سے، تو اللہ کہے گا تیرا دل تو ناپاک ہے، میں کیا کروں اس ناپاک دل میں، کہاں رکھوں، کہاں رہوں؟ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہتی، اس ناپاک دل میں کہاں رہوں؟ اپنا نور کیسے بھیجوں اس میں؟ تو اسے تو نکال دے اس میں سے، اسے نکال، اور پھر میرا نور دیکھیے اپنے اندر، تجھے دکھا دوں گا میں، جھانک کے دیکھیے میں تیرے دل میں ہی تو ہوں۔ لیکن جب تو نے اس میں میرا غیر بھر رکھا ہے، ناپاک چیزیں بھر رکھی ہیں، میری نافرمانی سے تیرا دل بھرا ہوا ہے، تو پھر میرا نور کہاں سے آ جائے گا تیرے میں؟ تو اسے نکال دے، اسے پاک کر، نکال باہر، اور پھر مجھے دیکھ، میں تیرے قریب ہوں، تیرے اندر ہوں، تیرے دل میں ہوں، تیرے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیرے بہت قریب ہوں، بہت قریب، اتنا قریب ہوں کہ جو نس ہے نا جو انسان کی کاٹ دی جاتی ہے اور مر جاتا ہے، کوئی جانور ہو،
تو اللہ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں میں تیرے، تو مجھے تلاش کر. لیکن پہلے بھائیو یہ جو بیماریاں ہیں نا، جیسے ابھی بیان تھا حسد، مشکل ہے. اگر یہ اندر ہے نا تو پھر نور سے محروم ہی رہے گا دل. ویسے ہم ساری انسانیت اللہ کا نور ہے، سب اچھے ہیں. یہ سورج کتنا چمک رہا ہے، یہ بھی تو اللہ کے نور ہے نا. چاند چمکتا ہے، تارے چمکتے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. کیسا نور ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کتنے فائدے اٹھاتا ہے. اگر یہ دھوپ نہ ہو تو ہم کتنے پریشان ہو جائیں، اور زیادہ ہو جائے تو کتنے پریشان ہو جائے. دیکھو نہیں لوؤں میں گرمیوں میں ہماری کیا حالت ہو جا. ہائے 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 ہائے، باہر نہیں کھڑا ہو جاتا. اور سردیوں میں دھوپ کو تلاش کرتے پھریں. اگر 2-4 دن دھوپ نہ نکلے تو بنجو گئے یار مر گئی جاتا، دھوپ نہیں نکلے. اللہ کا بڑا نظام ہے، بس اسے تلاش کریں، اسے ڈھونڈیں، وہ پاس ہے. پاک رہیں. میں اور آپ اپنے دل سے برائیاں نکال دیں، اللہ ہمارے دلوں میں بسیرا کرے گا. سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ اس وقت جو ہم نے باتیں کی سنی، جو اس میں غلطی ہوئی معاف کر دے اور عمل کی توفیق دے دے. ہمارے قلوبوں کو اپنے غیر سے پاک کر دے، تمام برائیوں سے ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے سینوں کو تمام برائیوں سے پاک کر دے. یا رب العالمین ہمیں اچھائیاں نصیب فرما، نیکی کی زندگی عطا فرما، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما، فرما برداری کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. اچھے لوگوں میں، نیک لوگوں میں شامل کر، صالحین میں شامل کر، صدیقین میں شامل کر، شہداء میں شامل کر. اے اللہ اپنی معرفت نصیب کر، اپنا خاص تعلق عطا کر، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور کر، ہماری زندگیوں کو نیک اعمال سے منور کر. اے اللہ تمام اچھائیاں نصیب فرما، ہدایت کاملہ نصیب فرما، توحید کامل نصیب فرما. کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زناکاری سے، بدکاری سے، حرام خوری سے، سٹے کے مال سے، سود کے مال سے، پرائے مال سے ہماری حفاظت کر. یا رب العالمین ہمیں پاک روزی دے، حلال روزی دے، برکت کی روزی روزگاری نصیب کر. ہماری مزدوریوں میں، ہماری روزگاری میں، ہماری تجارت میں برکت عطا فرما، ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے کاموں میں برکت عطا فرما. ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، رحم اور کرم فرما. یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا کر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے. بے روزگاروں کو روزگاری برکت کی حلال اور پاک عطا کر دے. مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے. اے اللہ ہم میں یہاں پر جتنے بھی جو بھی نیک ارادے لے کے آئے ہیں پورا فرما، اور ہم میں جو مقروض ہے اس کے قرض کے ادائیگی کا اسباب پیدا فرما، مدد و نصرت فرما. یا ربی جو بے اولاد ہیں ان کو نیک برکت کی اولاد عطا کر. یا اللہ جن کے پاس بچہ نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچہ عطا کر. جن کے پاس بچی نہیں ان کو نیک تندرست صحت مند بچی عطا کر. جن کے گھر میں بچے نافرمان ہیں ان کے بچوں کو نیک اور فرما بردار بنا دے. یا اللہ جن گھروں میں بچے یا بچیاں شادی کے لائق ہیں ان کے رشتے نہیں ملے ہیں، خیر و برکت کے رشتے نصیب فرما. جن کے رشتے مل چکے ہیں ان کی خانہ آبادی رخصتی کے اسباب پیدا فرما. سب کی عزت، سب کی آبرو، جان، مال، ایمان کی حفاظت کر. یا ربی جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے چھوٹنے کے اسباب پیدا کر. جو گھروں سے لاپتہ ہیں ان کو ان کے گھروں میں خیریت سے
عافیت سے واپس کر دے۔ یا اللہ رحم فرما، کرم فرما، خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ بہت سے بچے اور بہت سے بڑے ملک وطن سے باہر کچھ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، روزی روزگاری کے لیے نکلے ہیں۔ اے اللہ ان کی مدد کر، ان کی حفاظت کر اور ان کو کامیاب کر، اور وہ تمام برائیوں سے بچا، تمام جتنے بھی نقصانات ہیں سب سے بچا اور مدد و نصرت فرما۔ ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی حفاظت کر اور ان کی بھی حفاظت کر اور انہیں کامیاب رکھ اور کامیابی کے ساتھ لوٹا۔ یا اللہ رحم فرما دے، ہمارے گھروں میں، ہماری پڑوس میں، محلے میں، بستی میں، شہروں میں، علاقوں میں، ملک میں امن و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ محبت کی، اتحاد کی، اتفاق کی زندگی نصیب کر، انسانی ہمدردی دلوں میں پیدا کر۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیرے بندوں کی خدمت کی اور خدمت کا طریقہ بتلایا، اس طریقے پر ہمیں خدمت خلق کے لیے قبول فرما لے اور مدد و نصرت فرما دے، پوری دنیا میں امن و سکون عطا کر دے، اور جتنی بھی برائیاں، بیماریاں اور بلائیں اور مصیبتیں آنے والی ہیں ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، جو آ گئی ہیں ان سے ان کو دور فرما اور ان کی سے حفاظت فرما، بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما، نامراد بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے حفاظت فرما۔ یا ربی مدد کر دے، رحم کر دے، ملک میں خوشحالی عطا کر دے، ملک میں رہنے والوں کو برکت کی، راحت کی، اتحاد کی، محبت کی زندگی نصیب فرما دے۔ یا ربی رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہم سب کے اوپر خاص فضل فرما دے، ہماری پاک اور جائز حاجات کو خیر و برکت سے پورا کر دے۔ جنہوں نے دعا کے لیے لکھا ہے، کہلوایا ہے، ان سب کی جائز پاک مرادوں کو پورا فرما۔ ہمارے متعلقین، متوسلین، محبین جہاں بھی ہیں، عزیز و اقارب کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، جادوگروں کے جادو سے، بد نظری سے، اپنے اور پراؤں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین رحم فرما دے، کرم فرما دے، خطاؤں کو درگزر کر دے، ہم سب کے اوپر اور اس مجلس پر خاص رحمت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر۔